الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات صدق الله العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آج کی یہ پروقار تقریب یادگار ہے ان شہیدوں کی جن کے لہو نے پاکستان کو محفوظ بنایا۔ آج یادگار ہے ان ماؤں کے سپوتوں کی جو آئینی دیوار بن گئے، اپنے سینے پہ گولیاں کھا لی، پاکستان کی حفاظت کی۔ 6 ستمبر 1965 کا دن کوئی بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ دن ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے کہ اس دن جب دشمن نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور اس نے ارادہ کیا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، امرتسر جو لاہور سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کہ وہاں سے ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں جا کے کریں گے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں یا پتہ ہے اور انہوں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا۔ ان نوجوانوں نے، پاکستان کی دھرتی پہ رہنے والے نوجوانوں نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے، جو مر تو سکتے ہیں، ڈر تو سکتے ہیں، لیکن اس دھرتی کی حفاظت کے لیے وہ آئینی دیوار نہیں بلکہ آئینی پہاڑ بن کے اس کی حفاظت کے لیے اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ جب انہوں نے حملہ کیا، اتنی بڑی قوت جنگ دوئم کے بعد، اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی طاقت پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی۔ میں جب اس تاریخ کو پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ وہ نوجوان جنہوں نے سامنے سینکڑوں ٹینکوں کو آتے ہوئے دیکھا اور اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن ان کے عزم، ان کے حوصلے، ان کی جستجو، ان کی فکر جو ہے وہ اس طرح تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہماری گولی ان ٹینکوں کو تباہ نہیں کر سکتی۔ پھر انہوں نے بم اپنے ساتھ باندھ لیے اور دشمن کے ٹینکوں کے سامنے باری باری لیٹتے گئے اور انہیں تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ تھا وہ حوصلہ، یہ تھا وہ عزم جو پاکستان کی فوج کے نوجوانوں میں تھا، اور الحمدللہ پاکستان کی فوج پوری دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ اور اس جنگ کے اندر صرف فوج نہیں بلکہ عوام بھی اس میں برابر شریک ہوئے۔ لاہور کے شہر اور اس کی زر و دیوار گواہ ہیں کہ کس طرح شہادت دی اور پھر بدر کی یاد کو تازہ کر دیا۔ یاد رکھیے کہ مسلمان وہ قوت، وہ طاقت کا نام ہے، اسلام اس نشان کا نام ہے۔ یہ ظاہری طاقت کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتا، یہ ظاہری بم کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتا۔ یہ گھوڑے ہوں تو تب بھی ہزاروں کے مقابلے میں نکل کے انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بدر کا واقعہ سامنے ہے، 313 ایک طرف ہے، لیکن ان کے اندر وہ جذبہ ایمانی تھا، ان کے اندر وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی نگاہوں کے اندر حیدری جلغار ہے، ان کی بازوؤں کے اندر قوت حیدری کی تاثیر ہے، اور ان کے دلوں کے اندر دل خالد ابو خالد ہے، اور ان کے عزائم جو ہے، ان کی فکر جو ہے، ان کی جستجو کربلا ہے۔ اور جب ایسا عزم، ایسا حوصلہ اور ایسی امید ہے کہ یہ نوجوان میدان کے اندر آتے ہیں تو پھر سامنے ہزاروں ٹینک بھی ہوں تو یہ بم باندھ کے ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں اور اپنی دھرتی کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں
یوم شہداء 6 ستمبر 1965 کے شہیدوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ان ماؤں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں. میں عوام پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کا جذبہ ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ رہا, جن کے بازو ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ رہے. سنیے, یہ ملک اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملا. 1947 سے لے کے 1965 کی جنگ تک, 1965 کی جنگ سے لے کے 1971 کی جنگ تک, 1971 کی جنگ سے لے کے جو ہے یہ کارگل کی جنگ تک, وزیرستان کی جنگ تک, اور ابھی تک سرحدوں کے اوپر جو ہے ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. اور میں اس دھرتی پاکستان کی اس دھرتی میں ایک ٹکڑا چکوال کا, جس کو میں سلام دیتا ہوں, اور چکوال کی ماؤں کو سلام دیتا ہوں جنہوں نے نوجوان ایسے پیدا کیے. آج بھی افواج پاکستان کی تاریخ کو نکالیں, سب سے زیادہ شہادتیں پاکستان کی زمین کے حصہ میں آئی ہیں, سب سے زیادہ شہید پاکستان سے ہوئے ہیں. اور آج بھی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ یہ خاکی وردی اپنے جسم پہ اگر کسی نے تنی ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے ماؤں کے وہ نوجوان بچے ہیں جو وردی پہنتے ہوئے یہ عزم لے کے لیے اپنی قمیض اتار کے اس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ میری چھاتی ناپے. میں اس لیے آیا ہوں کہ میں روزگار کے لیے نہیں آیا, میں صرف اس دھرتی کے لیے شہید ہونے کے لیے آیا ہوں. میں افواج پاکستان میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. تو الحمدللہ یہ دھن کا علاقہ, یہ چکوال کا علاقہ, تراگن کا علاقہ اس میں مشہور ہے, اور پوری آرمی جانتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ چکوال پیچھے نہیں ہے. اور چکوال کی آج کی یہ تقریب دیکھ کے محسن صاحب, ان کے ساتھی جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور اس میں ذریعہ بنے, خالد ملک صاحب بنے, میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ اس یادگار چوک کے اندر آپ نے یہ کیمپ لگایا اور آپ نے یہ اتنا بڑا اہتمام کیا اور آپ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا. تو اس خوبصورت نظام کو میں دیکھتے ہوئے میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے میں گزارش کروں گا, بالخصوص ڈی سی صاحب سے گزارش کروں گا کہ چکوال کے اندر ایک یادگار شہداء ہال ہونا چاہیے جس کے اندر ہمارے شہداء کی یہ پکچرز ہوں اور ان کی تعریف ہو, تاکہ ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹ, کالج اور اسکول لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ جا کے دیکھیں, ان میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو. اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ٹیم اس کے اوپر ورک کرے گی, اور جب یہ حال کوئی جگہ بنتی ہے یا منظور ہوتا ہے تو میں بھی اپنی بساط کے مطابق, اپنی اوقات کے مطابق جو ہے میں بھی اس میں حصہ ڈالوں گا. کہ چکوال کے اندر ایک یادگار شہداء حال ہونا چاہیے جس کے اندر ہمارے 6 ستمبر کے شہداء اور دیگر شہداء جتنے بھی اسلام کے شہداء ہیں اور اس کے اندر موجود ہونی چاہیے. میرے دوستو, کوئی بھی چیز انقلاب کے ساتھ ملتی ہے, وہ انقلاب کا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر وہ آئے, وہ عزم لے کے آئے, آج جس کی وجہ سے منبر و محراب محفوظ ہیں, آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں. تو یہ انقلاب ہر دور میں ہے, حق و باطل ہر دور میں ہے, یزیدی قوت ہر دور میں ہے, حسینی جو ہے حسین کے ماننے والے حسینی ہر دور کے اندر ہے. اور حق اور باطل یہی ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں اور باطل کے ساتھ ٹکر لیں. اور بھارت کو اس موقع پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کی ناپاک آنکھ پاکستان کی طرف اٹھے گی تو یہاں پر ایک نہیں, دو نہیں, سینکڑوں نہیں, کروڑوں عوام جو ہے یہ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. اور افواج پاکستان کو اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں اور عالی شان ترقی دے. جو جو ادارے اس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ اس زمین کے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے, کیونکہ یہ ان لوگوں کی یادگار ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کے قربان کر کے آج ہماری عزتوں کو محفوظ کر لیا. آج پاکستان زندہ باد ہے تو ان شہیدوں کی وجہ سے, آج پاکستان زندہ باد ہے تو ان شہیدوں کی وجہ سے. تو اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پاکستان سے اور اسلام سے, قرآن سے اور صاحب قرآن سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ہم اس ٹائم ہمارے
عبدالوہاب صاحب سے کہیں گے کہ اپنی شیٹ لے لیں عبدالوہاب صاحب تھوڑا کیمرے کی باہر ہے آپ بہت سامنے ایسے کیمرے میں آئیں گے ایسے یہاں پہ آپ عبدالوہاب صاحب لے رہے ہیں. اس کے بعد چودھری امیر محمود صاحب سے بولوں گا کہ وہ اپنے سے کی شیٹ لیں گے. چودھری امیر محمود صاحب پرنسپل ڈی آئی ڈی اسکول چکوال اور ہمارے بہت ہی پیارے جی ناظرین کرام اور آپ شیٹ دینے جا رہے ہیں فقیر غلام حسنین قادری صاحب. یہ جو محفل سجی ہے پچھلے 10 سال کی جن کی محنت ہے ضلع چکوال کا کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں کی یہ گئے نہیں ہے ذاتی حیثیت سے وہاں سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور آج یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. میں حضور سے گزارش کرتا ہوں سرکار سے کہ محسن جعفری کو اس کے یہ آپ کی محنت کا سلسلہ یہ لے گئے ایک یادگیر ہے ایک محبتیں ہیں ایک دعائیں ہیں جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی. بہت شکریہ. جی تیمور صاحب آپ آئیں گے. یہ سر ہماری بھائی سے مختلف طرح جو ہماری یاد آپ کے دلاتی رہی